اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں پر، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ رب العزت ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویورز میں نے آپ کو تقریباً 6 رکوع پڑھا چکی ہوں، 6 رکوع پڑھنا سکھا چکی ہوں۔ اب میں آج آپ کو 7واں رکوع پڑھنا سکھاؤں گی۔ ویورز تقریباً جتنے بھی میں نے قاعدے پڑھائے تھے قواعد کے ساتھ، ان کے قواعد ان میں آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے میں بما قواعد کے آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ایک قاعدہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے کہاں رکنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں جھٹکا دینا ہے، کس طرح سے کھینچنا ہے۔ ہر چیز کو اسی طرح سے فالو کر کے اپنے قرآن کو صحیح کیجیے، اپنے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کسی مدرسے میں جا کر اس کو سیکھ سکتے ہیں تو ضرور سیکھیے، قرآن کو صحیح کیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، آمین۔ آئیے 7واں رکوع پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ واو حرکات ہے، متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے، زال متحرک ہے، سین سے زال کو سین سے ملائیں گے کیونکہ سین پر جزم ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ موسیٰ حروف مدہ، میم واو پیش مو واو مدہ، سین کھڑا زبر سا، حروف مدہ کی طرح ان کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قو، قاف واو زبر قو، قوم ہی نہیں قو، قاف واو زبر قو، یہ کیا ہے؟ واو لین۔ یہ کھڑی حرکات، یہ تمام قاعدے آپ کو پتہ ہے، ابھی میں بتا چکی ہوں۔ پہلے رکوع سے میں آپ کو تمام قواعد بتاتی جا رہی ہوں اور آپ کو اب تک تقریباً سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تا وقف کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یہاں پر وقف کیا دوبارہ، ٹھیک ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، پھر وقف کیا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، گولتا وقف دام آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے، یہاں ہم ضرور ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نون کو اس را سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن ادغام کے قاعدے میں ہم را اور لام میں غنہ نہیں کرتے، یہ را اور لام بغیر غنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کر دیا یہاں پر، پھر پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہاں سانس ٹوٹ رہی تھی اس لیے ہم نے اس کو تنوین کو ساکن کر دیا، وقف کر دیا۔ اب ہم نے اس کو دوبارہ سے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نون مشدد پہ لازمی غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے دوسرا، ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، حروف یرملون کا نون آ رہا ہے، یہاں پر ویسے بھی غنہ ہوگا، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس میں غنہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
सांस टूट गई, सांस टूटने पे हमने इसको वक्फ किया। हरूफ मद्दा वक्फ की हालत में तब्दील नहीं होते। हरूफ मद्दा को हम जिस तरह से वक्फ करते हैं उसको उसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं सांस टूटने का मकसद मैं बार बार आपको इस तरह बता रही हूँ कि अगर आप सांस टूटे तो आपको इस तरह से वक्फ करना है, ठीक है। अब पीछे से मिला के पढ़ना है। युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व क़दसिहा व बस्क़लिहा। मीम मुशद्दद, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद पे हुन्ना होता है। यहाँ नून साकिन के बाद हुर्फ बा आ रहा है, तो ये छोटी सी मीम ऊपर बनी हुई है, तो इसको बा के बजाय मीम से मिलाकर पढ़ते हैं। तुम बीतुल, तुन बीतुल नहीं है, इसको पढ़ेंगे मीम से मिलाएंगे, नून को मीम से मिला देंगे। तुम बीतुल अर्दु। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो इसको मिन नहीं पढ़ेंगे, मिम, ये छोटी सी मिम ऊपर बना दी जाती है, इसको फिर मिम बक़लिहा, काफ पे कलकला करेंगे, बक़लिहा। वाव में होठों को गोल करते हैं। व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व क़दसिहा व बस्क़लिहा। तो आपने वक़्फ़ कर दिया, ठीक है। क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। दाल पे कलकला करेंगे, ये खड़ी हरकत है। दाल या ज़ेज़ी या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खा या ज़बर खई, खा या ज़बर खई, या लीन, इसको खई पढ़ेंगे, खै नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रा पे वक़्फ़ कर देंगे, तो आप पे वक़्फ़ की निशानी है तो इसलिए रा पे तनवीन को साकिन कर देंगे, खैर पढ़ेंगे, ठीक है। इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम। तनवीन के बाद फ़ा रहा है, इख़्फ़ा होगा, गुन्ना होगा, नून मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना होगा। यहाँ मीम साकिन, जिस हुर्फ़ के ऊपर जज़म हो इसको साकिन कहते हैं। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, इदगाम शफ़वी होगा, और फिर मीम मुशद्दद भी है, लाज़मी गुन्ना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैसे ही हुर्फ़ साकिन है, तो आप इसको वक़्फ़ कर देंगे, सअलतुम, ठीक। वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़। तो आप वक़्फ़ करते रहेंगे। यहाँ पर तमाम तो की निशानी आ रही है, वक़्फ़ कर देंगे। बाकी कवायद आपको पता है। ज़ालिका बिमा असौ वकानू यअतदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मैंने आपको 7 रुकू से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर ये स्वाद और जीम दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कायदा पता चल जाए। स्वाद वक़्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन जीम भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम वक़्फ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रब्बिहिम पे हम वक़्फ़ भी कर सकते हैं, और रब्बिहिम वला खौफुन, ठीक है, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। 7 रुकू मुकम्मल हो गए।
7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگوں نے اس پہ کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا؟ اگر آپ نے اس سے کچھ تھوڑا بہت بھی سیکھا ہے نا، تو یقیناً یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ اسے آگے بڑھاتے ہیں، دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، آگے لوگوں تک یہ چیز پہنچتی ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے بتائے ہوئے عمل سے کسی نے بھی اگر تھوڑا بہت بھی سیکھا، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو ضرورت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ جو ٹائم آپ فالتو چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، اس کو قرآن کو شیئر کیجئے، قرآن کو لوگوں تک پڑھنے کی ترغیب دیجئے، بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ چاہے وہ میری ویڈیو ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ کو قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھنا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ بالکل قرآن پڑھنا نہیں جانتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں قرآن کی محبت عطا کی ہے، اور اب وہ ہمارے مدارس میں آ رہی ہیں اور وہ سیکھ رہی ہیں۔ اور کچھ خواتین جو کہ بہت زیادہ ایجڈ بھی ہیں اور کم عمر بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، وہ ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے لیکن انہوں نے صحیح نہیں پڑھا ہوا، تو وہ اپنے قرآن کو صحیح کرنا چاہتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، میری آپ لوگوں سے بھی التجا ہے، درخواست ہے، آپ دنیا کے، ملک کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی حصے میں ہیں، آپ کے گھر کے قریب کوئی بھی مدرسہ ہے، کسی طرح سے بھی آپ سیکھ سکتی ہیں، آپ میری ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہیں، تو ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں جتنا زیادہ ہو سکے دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔